اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو من یشری بیچ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نفسہ ابتغاء، کس کو بیچتے ہیں؟ اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں، اپنا آپ بیچ دیتا ہے. کیوں بیچتے ہیں؟ فرمایا مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے میں بیچ. فرمایا جب اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو کہ تم نے اپنا آپ ہی بیچ دیا تو پھر سنو، واللہ رؤوف بالعباد، تمہارا تعلق جس رب سے ہوا ہے وہ رب بھی بڑا مہربان. یہ آیت مبارکہ ایک بہت بڑا ہمیں پیغام دیتی ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں سے اپنانا چاہیے. اس آیت کا شان نزول اور سینیریو کیا ہے اسے اچھے سے ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف فرما، مکہ سے مدینہ ہجرت ہو چکی ہے، حضور علیہ السلام میں تشریف فرما ہے. حضرت صہیب رومی مکہ سے مدینہ مائیگریٹ کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، رستے میں کفار نے روک لیا. حضرت صہیب رومی کامیاب بزنس مین، بہترین تاجر، مالدار آدمی، سب جانتے تھے کہ ان کے پاس بڑا پیسہ، کافر بھی جانتے تھے. وہ کہاں جا رہے؟ مدینے. کس کے پاس جا رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب کفار نے راستہ روک لیا. کفار کہتے ہیں ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے. اب جنگجو بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں. اب جس میں تیر رکھتے ہیں نا وہ کور پہ، آپ نے آج سوشل میڈیا پہ بھی اگر دیکھا ہو اس طرح کے مناظر تو وہ مل جاتی ہے اس طرح کی تصویر اور ویڈیوز کے، تیر جس میں رکھے جاتے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے. اسے طرح کہتے ہیں ترکش، یوں بیگ سمجھ لیں آپ جسے. اس بیگ میں تیر تھے، ترکش میں تیر تھے. انہوں نے نا وہ تیر بھرے ہوئے تھے، کفار نے روک لیا تو انہوں نے وہ اتارا، سواری سے اترے اور انہوں نے کہا آخری تیر تک نا تم پہ مار مار کے ختم کر لوں گا، اتنا لڑوں گا میں تم سے. کفار نے گھیر لیا ہے، آپ گھیرے میں آ گئے اور آپ نے یہ کہا کہ یہ کروں گا، سارے تیر تم پہ ختم کر دوں گا، اتنا تم سے لڑوں گا، آخری سانس تک لڑوں گا، آخری تیر تک لڑوں گا اگر مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم نے جانے نہیں دیا. اور دوسرا آپشن بھی ہے، اگر تو تم جانے دو تو میں تمہیں ایک آپشن اور دیتا ہوں. کا کیا آپشن ہے؟ آج آپ کی سیونگز ہو، آپ کے اکاؤنٹس ہو، آپ کے پیسے ہوں تو کہاں رکھے جاتے؟ بینک میں. اس دور کا بینک یہ زمین تھی، جس کے پاس کوئی خزانہ کوئی سیونگز ہوتی تھی وہ زمین میں دفن کر دیتا. اس دور کا بینک زمین تھی. اب کتنے بڑے بزنس مین ہیں، کتنے بڑے تاجر ہیں، یہ سب کو پتا تھا. انہوں نے دوسرا آپشن پتہ کیا دیا؟ انہوں نے کہا میری زندگی کی جو کل کمائی، جمع پونجی، سرمایہ، انویسٹمنٹ اور سیونگز ہے نا، وہ میں نے مکہ میں ایک زمین کے نیچے دفن کی ہے. اگر تم مجھے آج مدینے جانے دو تو میں اس کا پتہ تمہیں دے دوں گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ بات سمجھنے کی ہے. آج کی زندگی کے 2,000 روپے جمع کیے ہو نا، آپ اسے خرچ کرنے میں سوچیں گے کہ یار پوری زندگی کا جمع یہی کیا ہے. 1 لاکھ اور 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ اور سیونگز ہونا کہ تو آپ اس پہ بھی سوچیں گے یار پوری زندگی کا یہی ہے جو کچھ کمایا اور جمع کیا ہے. صحابی رسول حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہترین تاجر، پوری زندگی تجارت کی، بزنس کیا، کاروبار کیا، جو کچھ جمع کیا مکہ میں ایک زمین کے نیچے دفن کر دیا. اور جانے میں یہ رکاوٹ بن رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے میں یہ رکاوٹ بن رہے ہیں کفار. تو انہوں نے آفر کیا کرائی؟ کہ یہ آفر دے رہا ہوں صرف تمہارے لیے اور اسپیشلی اسی وقت کے لیے. کیا آفر ہے؟ کہ میں اپنے اس خزانے کا پتہ دے دوں گا اگر تم مجھے سرکار کے پاس جانے دو. اب کفار تو ہے ہی ہوس کے مارے، مال کے پجاری، ان کے منہ سے کوئی لذرال ٹپکنے لگی، ان کی آنکھوں میں تو چمک آ گئی. انہوں نے کہا پکا، پکی بات ہے، تم پتہ بتاؤ گے؟ کہاں پکی بات ہے. حضرت صہیب رومی کو نا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر تم مدینے جا سکتے، مدینے اب پتہ دو. تو انہوں نے پتہ بتا دیا، پتہ بتا دیا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے. اب مدینے میں کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی سرکار کے پاس پہنچے نہیں ہیں، سرکار کے پاس پہنچے ابھی معاملہ ماجرا مدعا شیئر نہیں کیا، بتایا نہیں ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ نہ جائے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. یہاں پہ پہنچے وہ صحابی رسول، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی باہیں پھیلا دیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے ان کو ویلکم کیا، استقبال کیا. کیونکہ وہ صحابی رسول بعد میں پہنچے تھے، عرش سے فرش پر جبریل امی پہلے پہنچ گئے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی، تو بڑا تاجر ہے، تو بڑا بزنس مین ہے، تو بڑا کاروباری ہے، تو نے بڑے سودے کیے، لیکن اے میرے صحابی سن، آج جو تو سودا کر کے آیا ہے نا وہ بڑا ہی فائدہ مند ہے.
آج جو سودا تو نے کیا ہے نا وہ بڑا ہی فائدہ مند ہے. کیوں فائدہ مند ہے؟ تو نے وہاں وہ سودا کیا ہے اور اللہ نے تیری شان میں آیت اتار دی. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. فرمایا جو اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں. تو فرمایا وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، پھر اللہ بھی بڑا مہربان ہے. یہ ہے آیت، یہ ہے قرآن، یہ ہے صحابہ رسول کا طرز عمل اور سیرت بایوگرافی. اب ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، کہاں کس مرحلے میں ہم اللہ کی رضا چاہنے میں اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. ہم تو اپنی خواہش قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم اپنی ایک نیند قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی ایک دوستوں کی سنگت قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کرنے کے لیے اور خواہشات قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ آیت ہمارے دلوں پہ، ہمارے ذہنوں پہ، ہمارے ضمیروں پہ دستک دے رہی ہے کہ سوچیں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے میں اپنا کچھ قربان بھی کر رہے ہیں. رب نے فرمایا لیول یہ ہونا چاہیے نفسہ ابتغاء، اپنا آپ بیچ دیا. جب اپنا آپ بیچ دیا تو کوئی مرضی اپنی نہیں چلے گی، مرضی رب کی چلے گی. سمجھ رہے؟ اور رب کی مرضی یہی ہے کہ جو رب کیا کمال کو اس میں اور اب عمل کرنا شروع ہو جائے.